یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ اس رات میں انہوں نے جو اپنی بیوی سے صحبت کی اور صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بڑا اثر ہوا۔ برکت کی دعا جو دی آپ نے، اس سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ وہ جو صحبت ہوئی تھی اس صحبت سے حمل ٹھہر گیا، ایک دعا کا ایک فائدہ تو یہ ہوا، اور حمل ٹھہرنے کے بعد جب حمل کی مدت پوری ہو گئی تو اس دعا سے بیٹا پیدا ہوا، یہ دوسرا نفع ہوا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہوئی دوسری یہ۔ اور اس کے بعد علماء کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی تھی تو محدثین اور ان حدیث کے جو راوی ہے بعد میں چل کر آئے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ عبداللہ جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالی شانہ نے ان کو 9 بیٹے دیے، ایک عبداللہ ہوئے اور عبداللہ کے 9 بیٹے اللہ نے دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے 9 بیٹے ہوئے، اور وہ سب کے سب نیک اور صالح بنے، اور ان تمام نے قرآن پڑھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کا جو لفظ ہے اس سے ایسے آج ہمارے یہ بچے جا کر مکتب میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ ان تمام کے تمام بیٹوں نے قرآن یاد کیا اور بہترین قاری بنے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے اور کاموں میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہو، اپنے جو بھی مسائل ہو، اپنی جو بھی پریشانیاں ہو، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو متقین ہیں، جو علماء جن سے ہمیں عقیدت و محبت ہو، اپنے مسائل کو لے کر، اپنی الجھنوں اور پریشانیوں کو لے کر اللہ والوں کی خدمت میں جانا چاہیے اور ان سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ دعاؤں کے اثرات اور دعاؤں کی برکتیں بڑی زبردست ہوتی ہے۔ بہت سی ایسی الجھنیں، ایسی پریشانیاں انسان جس میں تھک جاتا ہے، لیکن کسی اللہ والے کی دعا لگ جاتی ہے، چٹکیوں میں وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی دعاؤں کے لینے کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے اور اس کے لیے اللہ والوں کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے۔